کہانی کے اندر کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، اس کہانی میں ہمارے بچوں کو پیغام کیا مل رہا ہے نہ یہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، اور اس کی ناک کے نیچے اس کے گھر میں اس کی اجازت سے اس کے سامنے یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا تربیت ہو رہی ہے کہ ٹارزن نکلا، سیولائز ہوا لڑکی کے باپ کے پاس تاکہ لڑکی سے شادی کر لوں، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، کچھ مسائل تھے، وہ مسائل کسی طرح حل ہوئے، جو کہانی کا کریز ہوتا ہے وہ نکلا، اور اس کے بعد جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو لڑکی کے باپ نے جس امیر آدمی سے کہا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، اور وہ بھی اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو کہا آپ کی اجازت ہے میں تنہائی میں جا کر، غور کیجئے گا لفظ تنہائی کو، تنہائی میں جا کر آپ کی بیٹی سے بات چیت کر لوں، کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ ابھی چھوٹے بچوں کو ہم کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں؟ کہانی تو ٹارزن کے نام کی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں الف لیلا، اس زمانے کے ٹارزن نہیں ہوتے تھے، الف لیلا اور اس قسم کی کہانیاں ہوتی تھیں، اور کون سی ہوتی ہیں بچے، عمر و یار، اور کون سی کہانیاں ہوتی تھیں، ہم نے یہ نہیں سنی، طوطا مینا کی کہانیاں نہیں سنی، ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں اللہ والوں کے واقعات سنے ہیں۔ چھوٹے بچے، سائنس نے آج ثابت کر دیا، پیدا ہونے سے پہلے ابھی بچہ 4 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، 6 مہینے کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہ باہر کے حالات کو محسوس کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے اندر فیڈنگ جا رہی ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد اس کا ایک واقعہ 2 یا 3 دن پہلے خاتون کا فون آیا، وہ 28 منٹ سے زیادہ وہ بات کرتی رہی اور روتی رہی، کچھ حالات تھے ان کے گھر کے، اور وہ اس علاقے میں رہتی ہے جہاں رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، خواب ان کا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوں تو میں اس علاقے میں ایک اپنا گھر بنا لوں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ نہیں، حضرت جی فرماتے ہیں وہ بڑے بوجھ والے لوگ ہیں، بڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے بوجھ والے لوگ ہیں۔ ان کے بوجھ، ان کی معاشرتی زندگی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اللہ اکبر کبیرہ کیا بولوں۔ بہرحال اس نے 28 منٹ روتی رہی بیچاری، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک بات بہت قابل غور ہے جو میرے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، اور ہر اس آدمی کے لیے جو صاحب اولاد ہے، بہت اہم۔ کہنے لگی میرا بچہ بڑے اچھے اسکول میں، جن کی بڑی اچھی فیس ہوتی ہے اور بڑا نام ہے ان کا آج ہمارے معاشرے کے اندر ان اسکولز کا، کہ وہاں جا کے وہ پڑھتا ہے۔ اسکول والوں نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ایک دم خراب ہو جاتا ہے، اور ذہن اس کا معاف ہو جاتا ہے، شاؤٹنگ کرنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس کا کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک کاؤنسلنگ کی، اسکول ٹیچرز بھی بیٹھے، بچہ بھی بیٹھا، ماہر نفسیات بھی بیٹھے، تو اس بچے کے اندر سے نکلوایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس بچے نے یہ بتایا کہ اب الفاظ میرے ہیں، میں ان کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ تو روتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بولتی جا رہی تھی، تو کہنے لگی کہ بچے نے جو بتایا اس سے ماہر نفسیات نے یہ نکالا کہ آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے نا بچے کے باپ کی اور اس کی بہن کی، یعنی پھپھو کی، اور پھپھی جو آپ سے یعنی کہ بچے کی ماں سے لڑتی، یعنی کہ گھر میں جب آپس میں یہ بہو، ساس، نند، میاں اور گھر کے بہن بھائیوں کی جو بڑوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹوں کی نہیں بڑوں کی، یہ جو بڑوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جو پھپھی چیختی تھی، اس پھپھی کی چیخ اس کے کانوں کے اندر رچ بس گئی ہے، کسی وقت بھی وہ چیخیں اس کے اندر نکل آتی ہیں، اس کے ذہن میں اور دماغ کے اندر وہ چیخیں جب اتنی آتی ہیں تو ہر چیز اس کا سسٹم جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ اس کے اوپر حاوی ہو کے یہ اپنا برا ریئیکشن شو کرتا ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہیں ہم گھروں کے اندر اگر ہم لڑائیاں کریں گے تو چھوٹے بچوں کے اندر اثرات نہیں آئیں گے؟